بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس, میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یقیناً ہمیں یہ محبت ہے اپنے جوانوں سے. الحمدللہ پاکستان پہ اللہ کی بہت بلیسنگز ہیں, بہت رحمتیں. وہیں ایک بلیسنگز ہمارے نوجوان ہیں. اگر میں بات کروں 22 کروڑ لوگوں کی, تو مور دین 64% وی ہیو آور یوتھ. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگز ہیں. اگر میں اس کو کاؤنٹ کروں تو تقریباً 13-14 کروڑ ہمارے پاس یوتھ ہے, جو ایک بہت بڑا ایسیٹس ہے ہمارے لیے, جو پاکستان کو بدل سکتے ہیں. اس پاکستان کو جس کا خواب علامہ اقبال نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا, اس پاکستان کو جس کا ویژن ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا. بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوان, اس میں کوئی شک نہیں. صرف ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی بہت اچھا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہی نوجوان پاکستان کو بدلیں گے. ان جیسے ہزاروں لاکھوں نوجوان جو تقریباً 14 کروڑ ہے ہمارے ملک پاکستان میں, یہ ہمارے نوجوان ہمارے پاکستان کو بدلیں گے. اور آج کے دن میں ایسی ہی ایک انسٹیٹیوٹ میں, ون آف دی لارجسٹ, ون آف دی ریپیوٹ انسٹیٹیوٹ ان آل اوور دی پاکستان, جو میں یہاں موجود ہوں, جس کا نام بھی ہمارے قائد محمد علی جناح کے نام پر ہے. میں اس وقت موجود ہوں محمد علی جناح یونیورسٹی کے کراچی کیمپس میں. بہت ساری تعلیم محمد علی جناح یونیورسٹی کے لیے. Today my topic is student role in our society. I will ask you some question. What is the real role of a student and what should be the role of a student? Definitely, all of you are playing your role. So let me ask you one by one. If you have some answer, let me ask you a question. Just raise your hand, introduce yourself and give me the answer. Consul General of Iran, His Excellency Mr. Hassan Norain. This is our pleasure. He is here. Please, once again. Today is our topic, what is the role of student in society, or what should be the role of student in our society? Can anyone give me the answer of this question? Just raise your hand, introduce yourself. So basically what I think the role of youth in society, especially student, is that they should, explore the new horizons which are happening in the society, and they should know how to respect their parents. The first thing first, that should be. And apart from that, knowledge is a blessing if they can get, especially for younger side of the side, but that's all I can say. Right. Good answer from this side, girl side. ایک سوال میں نے اس کے علاوہ اور پوچھا تھا کہ what is the difference between education and qualification? Your name please. Assalamu alaikum. My name is Sara Tahir and I am a BBA student in second semester. Your question is that what is difference between the education and qualification? Well, what I think that education is something that we amplify on, and qualification is something that we get through our education or the various courses that we read or study about. Education must be amplified. In education, it's not just about that having some subjects and getting the knowledge of subjects, but it's also about the other various things like ethics, management, and so on. So what I believe that education should be amplified, and qualification is all about that enhance the personality, and education must enhance your personality but with respect. Thank you. That's very good. That's very good. Good answer. I am fully satisfied. From this side, what's the difference between education and qualification, and what should be the role of students in society? Assalamu alaikum. My name is Saida Salim. Loudly. Urdu mein. سر اسٹوڈنٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے جو سوسائٹی کو بہت اچھے سے ڈیولپ کر سکتا ہے, اور اچھی جابس کا اچھا پڑھ کے اچھی جابس کر سکتا ہے, اور اپنے جو ملک ہے ان کو اس کو گرو کر سکتا ہے. بڑے پروفیشنل جیسے بہت بڑے جیسے کمپنیز ہوتی ہیں, وہاں پہ جو CEO کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کام. That's very good. سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ آف سوسائٹی اسٹوڈنٹس کین پلے اے رول. بہت اچھا انہوں نے جواب دیا, لیکن ایک بہت اچھا سوال یہ ہے کہ ڈفرینس کیا ہے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایجوکیشن اینڈ کوالیفیکیشن؟ کوالیفیکیشن مینس ڈگری. یس پلیز.
I think qualification means degree, and also we can use for our CV. And education is we are getting now our knowledge, our perspective, and what we are getting here. So this in education and role, especially I can define sharing. And if you are getting something, you must share your knowledge and your experiences. This is the role, and also That's good. Good answer. Good answer. That's very good. Very, very nice answer. Anybody from this side? Assalamu alaikum. My name is Arisha, and sir, qualification is like a degree. If you want a better job, you must need a degree, and if you want to be successful in your life, you must be an educated person. This is the difference between the education and the qualification. लेकिन most of time ऐसा होता है जो qualified लोग होते हैं they don't look like educated person. सर बिकॉज अगर आप ये ऐसे कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ डिग्री पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, कुछ सोर्सेज के थ्रू डिग्री ले लेते हैं और पढ़ाई नहीं करते, तो इस वजह से भी. But I think education means our norms, our values, our behavior with others. I think, what I feel. Yes. You agree? Yes. And qualification means your degree, your MBA, your SEC, your PhD or whatever you have. You can say that. Okay, that's good answer. This side, please. Your name, please. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हद, मैं BBA का स्टूडेंट हूँ, 6th सेमेस्टर. सर, जैसे आपने सवाल किया कि क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है. क्वालिफिकेशन इज़ लाइक पीस ऑफ अ डिग्री, Okay. पीस ऑफ अ पेपर कि जो आपको मतलब एक मुकाम पे पहुँचा देता है. बट एजुकेशन जो है वो आपके घर से आती है, लाजमी नहीं कि वो आपको इंस्टीट्यूशन से मिले, कोई यूनिवर्सिटी से मिले. एजुकेशन जो है वो आपकी फैमिली आपको देती है, आपकी सोसाइटी देती है, जैसे आपने बोला कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये जो चीज़ें आपको सिखाती हैं, इट्स कॉल्ड एजुकेशन. That's very good. Good answer. Good answer, please. Big round of applause. Anyone from this side? Boys side? Girls also taking part. I'm very happy to participation of girls. Pakistani girls. No doubt less than any. Yes, please. Put on. Pass the mic, please. Assalamu alaikum. My name is Wani Jamal. I am from BBA department, first semester. So if I say in a short term, so education is a process. So to receiving or giving a information or instruction of knowledge, at especially in universities and schools. And qualification is basically a quality or accomplishment to make a person to make a better personality of a person to get a particular job or activity. Good answer. And what should be the role of a student? Can you give me a single line? Role of a student is to make better of their countries. मतलब कि वो चाहे अगर For the स्टूडेंट betterment चाहे of society, तो of वो course. सोसाइटी को आगे सपोर्ट कर सकते हैं. ज़ाहिर अगर वो अच्छा पढ़ेंगे या अच्छी क्वालिफिकेशन लेंगे तो वो आगे अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छे ऐसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो वो एक एसिड हैं हम लोग. नहीं, बड़ी ठीक है, हम बगैर पढ़े भी तो अपना रोल प्ले कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हाईली क्वालिफाइड पर्सन और मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं. अब्दुल सत्तार रिजी साहब इज़ द रोल मॉडल. ही वाज नॉट अ वेल क्वालिफाइड, लेकिन वट एवर ही हैज़ डन, तो बगैर पढ़े भी हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं. प्लीज़ पास ऑन माइक, इनको दीजिए. सर, अगर किसी स्टूडेंट में कोई भी टैलेंट है तो उसे वो एक्सप्लोर करना चाहिए अपनी सोसाइटी में इन अ बेटर मैनर. जल्दी हटा देना. जी जी. जैसे अगर फॉर सपोज एग्जांपल लें कि अगर किसी स्टूडेंट में कोई भी टैलेंट है, यहाँ पे ना हमारे यहाँ स्टूडेंट के टैलेंट को इतना एक्सप्लोर नहीं किया जाता. बस उन्हें बोला जाता है कि एजुकेशन हासिल करो, डिग्री लो और अच्छी जॉब करो. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट में कोई टैलेंट है तो वो उसको ना एक्सप्लोर करना चाहिए सोसाइटी में, उसको वैल्यू देनी चाहिए. That's why we are here. That's why I conduct this type of program. I want to see how much talent all of you have. Can anybody from the last side? Hello, my name is Wasif Khan. I'm from BBA department. तेज बोलें थोड़ा सा loudly. I'm from BBA department, first semester. Basically, the student role in the society is that he should have high sense of duty. Right. And he is able to provide and serve for the society and stand with truthful people. And and basically the friends he is making. So he should concentrate on making like true friends, not their friends that they are spoiling them. So the friends who are like
who Selection of friends. You're talking selection of about friend is selection of important friends. in Okay. his life. Ah. And the difference between education. Everybody cannot be your friend, definitely. No, everybody is like your yes man. Your friends should not be your yes man. They should give you good advice, like what is wrong and what is right in the society. That's good. Good answer. Good answer, please. That's good answer. And furthermore, the difference between education and qualification is that, like, education, like while having education, I cannot have a job, and someone is not able to hire me. Like after getting education, I'm getting a piece of qualification that represents my degree, like Bachelor's of Art, Bachelor in BBA somehow. So after that, I can get a job, or somebody can hire me in his business. So that is qualification. So while this is the main difference. That's a good answer. Good answer. Sir, I want to add something. Yesterday we visited 8 old age home. They all were educated. They were educationist, professor, doctor. Even though they said education is must, you should get education, but education is not the whole thing, and also not just a degree, that we are also earning a degree, but we are here without, we are homeless and we are just living in the center. So they suggest and also guide us, advise us, do something for betterment for our society, not just getting education, because it's just a piece of paper, your degree, if you will not utilize and not do something for your country or society. That's good. That's good. It's a good example. It's a good example. My name is Sahar Fatma and I am from psychology department. मुझे लगता है एजुकेशन एक इंडिविजुअल लेवल की उसके घर से ही स्टार्ट हो जाती है. एक जैसे पेरेंट्स सिखा रहे होते हैं या कोई भी सिखा रहा होता है इसे कि इंडिविजुअल को किस तरीके से एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है या उसे किस इन्वायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करना है. तो हम लोग एक बंदे को इस तरीके से एजुकेट कर रहे होते हैं बेसिकली. ओके. और क्वालिफिकेशन हमारी इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रही होती है. जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में डिग्री हासिल कर रहे हैं या कोई भी किसी भी चीज़ में क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हैं. व्हाट शुड बी योर रोल फॉर द सोसाइटी एज एन स्टूडेंट? स्टूडेंट को प्रोग्रेस करना आना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी और एज अ ग्रुप भी, ताकि वो टीम वर्क कर सके. आगे उसके ऑफिस में भी काम आएगा टीम वर्क के बेसिस पे किस तरीके से वो प्रोग्रेस हासिल कर रहा है. दैट्स वेरी गुड. We have two respectable chief guests here. I would like to call upon stage CEO Australian Concept Infertility Medical Center in Karachi. Australian Concept Infertility Medical Center, not only in Karachi, more than 20 cities in Pakistan as well as abroad in Dubai, Malaysia and Indonesia as well. Please welcome CEO Australian Concept Infertility Medical Center, Dr. Amir Sajjad. बहुत सारी तालियां. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसे हैं आप लोग? ये जो प्रोग्राम है जो ये कर रहे हैं इसका नाम है बिला तकल्लुफ़, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सब तकल्लुफ़ जो है उसमें है. जब मैं एंटर हुआ तो मुझे जो अपना ज़माना है वो याद आ गया. आपकी तरह मैं भी एज अ स्टूडेंट जो है वो बैठा रहता था. यहाँ पे एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उससे मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही था बिल्कुल. और मैं थोड़ा सा स्माइल करता रहता था बैठ के, लेकिन ये कि मैं सोचता था कि हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं, क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं. तो मेरे हिसाब से आपको ना थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, हाथ उठाएं, क्योंकि देखें ज़िंदगी में ना ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाने के लिए. होगा क्या कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, बाद में आप जाके घर पे सोच रहे होंगे कि यार मेरे दिल में वो क्वेश्चन था वो रह गया, और मैं भी हाथ उठाता, मैं भी क्वेश्चन पूछता. तो पूछें क्वेश्चन, यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ज़िंदगी में. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि राजा अनीस साहब का ये प्रोग्राम है, और राजा अनीस साहब एक बहुत ही फेमस होस्ट हैं. इनका एक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्राम है जो मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल पे चलता है जिसका नाम है बिला तकल्लुफ़. और रिसेंटली इन्होंने उसकी 100 एपिसोड्स जो है वो कंप्लीट किए हैं, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए. क्या है कि यहाँ पे जो मेंटेलिटी है, जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, आपने चेंज किया अपना
آپ نے ایک ڈفرینٹ چیز کی, آپ نے اس کے اوپر کام کیا, اور آپ جب اس کی تہہ تک پہنچے تو آپ نے کہا یار یہ چیز تو ڈویبل ہے. آپ اس کی اچھی سی پیکیجنگ ڈیزائن کرتے ہیں, نام اس کا جو ہے وہ یہی رکھ دیتے ہیں روشنی, اچھی سی پیکیجنگ ڈیزائن کرتے ہیں, اس کا ٹریڈ مارک کراتے ہیں, اپنا بزنس رجسٹر کراتے ہیں, اور بہت ہی چھوٹی اس سے جگہ سے آپ شروع کرتے ہیں. یہ جتنے بھی اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں نا, آپ نے اس کا جو پرسنٹیج تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ سب فیل ہو جاتے ہیں. بہت ہی کم اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو آگے جاتے ہیں, اور باقی بھی جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آئیڈیا ویسے ہی لے لیتے ہیں, وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یار آئیڈیا اتنا اچھا ہے ہم خود ہی کر لیتے ہیں, ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے. تو اسٹارٹ اپس کا ایک تو یہ بھی پرابلم ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے وہ جو بلبز ہیں وہ بنانے شروع کر دیا, آپ نے اس کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیا, آپ نے بہت ہی چھوٹے لیول سے شروع کیا. تو جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور جو چیزیں ویزیں تھوڑی سی دنیا کی سمجھ میں آنے لگیں, میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی زندگی میں جاب نہیں کروں گا. یہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا, اور یہ میں نے کہا کہ میں بزنس کروں گا, بے شک چھوٹا بزنس کروں لیکن کروں گا بزنس, جاب کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. یہ میں نے تہیہ کر لیا تھا اور اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لی تھی. آپ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز پکڑ لیں, لیکن اس کا یہ سمجھیں کہ اس کو آپ نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور دوسری آخری چیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ زندگی میں اگر آپ کو سب کو اپنی زندگی آسان بنانی ہے, کریڈٹ لینا بند کر دیں. ہوتا ہے نا یہ کہ جبران کہ کسی اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ کر دیا تو بولا یار میری وجہ سے, میں نے دیے تھے نا نوٹس, یار دیکھ تیرے کتنے, میرے تو نہیں آئے یار اتنے اچھے نوٹ, تو میں نے دیے تھے تیرے زیادہ اچھے آ گئے, یہ کیا ہے. تو کریڈٹ نہیں لینا ہے, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی میں نا کریڈٹ دینا شروع کر دیں, ساری زندگی کریڈٹ دیں, لے نہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. کریڈٹ سے کیا ہوتا ہے کہ میں آ جاتی ہے انسان کے اندر, کہ میں نے دیا, میں نے کیا, اور جس دن انسان میں آ جاتی ہے اس دن اس کی تباہی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ تو آپ کو میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی, اور باقی یہ کہ اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے بھی بات کرنی ہے. تو آخر میں بس میں آپ سے عہد چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سمجھے میں بھی آپ ہی کی جگہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میری جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے, زور سے کہنا ہے اور کہہ دینا یار شرمانا نہیں, کیونکہ زندگی میں جو ہے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے سب نے کہنا ہے کہ وی ول بیکم a billionaire. We will make Pakistan proud. Pakistan Zindabad. Thank you. Thanks a lot, Mr. Amir Sajjad. Good speech for students. How to become an entrepreneur, how to become a not millionaire, billionaire. Sir, آپ نے تو بڑی اوپر کی بات کر دی. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے, یہ کیپیسٹی ہے. ونس آئی ووڈ لائک ٹو کال اپان اسٹیج مس ہما خالد, فیکلٹی ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی. پلیز ویلکم مس ہما خالد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Huma Khalid. I am an associate clinical psychologist and lecturer at Muhammad Ali Jinnah University. So today we are talking about the concept and the role of students in the society. How students can play their role in the society which is suffering from a lot of things. A society which is suffering basically. So how can a student play their role and their part in this journey of becoming a good nation? So I would like to share two stories which are Aesop Fables. These are the stories which has been derived from stories of animals. So there was a horse, and that horse basically was a free animal. He was living his best life. He was living and doing whatever he would wanted to do. One day he saw that the space and the area in which he used to live was not something in which he used to feel comfortable. There was a hunter which came into his space. So that horse, who was free and was suffering from a lot of problems, he decided that I need to do something about it. So what he did, he started looking for the people who could have helped him.
So what he started doing, he started asking help from the people around. And then he gathered a force of different people. Step by step, each individual demands something from him. First of all, there was a person who said کہ آپ کی آزادی سب سے پہلے ہم ختم کریں گے, جس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو کمان ہے وہ ایک انسان کے ہاتھ میں جائے گی. تو ہارس ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے, آپ میری کمان جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں, آپ جو بھی ڈیسیجنس مجھے دیں گے میں ان سارے ڈیسیجنس کو پورا کروں گا. دین دے سیڈ کہ آپ صرف انہی ڈیسیجنس پہ عمل کرو گے جن ڈیسیجنس پہ جن فیصلوں کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. So the horse, which was free and he was living not the best life. Why? Because he was following the people around him. So وہ horse, that animal, جس کے life آزاد تھی, اس نے لوگوں کے ساتھ ایسے communication develop کیے جس میں وہ بہت ساری chains میں جکڑا گیا. So the students, they are just like that horse, جس میں وہ ساری زندگی اپنے ڈیسیجنس بہت سارے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں, اپنے لائف کے میجر ڈیسیجن, میجر رولز, کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے بننا ہے, کس طرح سے اپنی لائف میں گولز اچیو کرنا ہے, وہ کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو واٹ اے اسٹوڈنٹ کین بیسٹ ڈو از ٹو بیکم an independent thinker and a decision maker. Unlike that horse, if you can decide how you should live your life, maybe وہ آپ کی لائف میں چیزوں کو بیلنس کر سکیں اور آپ اپنی لائف میں کچھ اچیو کر سکیں گے. That's it. Thank you so much. I say welcome Miss Maryam Iqbal, Head of Psychological Department. Please big a round applause for Miss Maryam Iqbal. بہت ساری تالیاں ان کے لیے. السلام علیکم ایوری ون. ویسے یہ اتنا اچانک ہے کہ مجھے بھی نہیں پتہ چلا. مریم حنیف غازی نام ہے میرا, اینڈ آئی ایم ہیڈ آف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ. اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ آج کا ٹاپک ہے فیوچر آف یوتھ ان پاکستان, مجھے ہمیشہ ایک ہی چیز بہت فیسینیٹ کرتی ہے, ایک جملہ بہت اچھا لگتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو, صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں, اور اسپیشلی میں یہ میسیج اسٹوڈنٹس کو دوں گی کہ آسمان تک اڑو اور پہنچو آسمان تک, لیکن زمین کو نہیں چھوڑو, اپنی جڑوں کو ہم نہ چھوڑیں. ہمارے ساتھ کیا چیز ہو رہی ہے یا ہماری جو یوتھ ہے اس کا کیا ایشو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے میڈیا ڈیلی ہمیں ایک نیا پیغام دے رہا ہے, ایک نیا میسیج دے رہا ہے, ایک نئی انفارمیشن دے رہا ہے, اور ایک نئی لرننگ دے رہا ہے, اور ہمیں آگے بڑھنا سکھا رہا ہے. اوبیسلی وی آل ہیو ٹو موو فردر, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نئی چیزیں سیکھنے میں, خود کو اپڈیٹ کرنے میں, خود کو نیا سے نیا بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ بہت ایک اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ سارا کب آتا ہے جب ہم اپنی جڑوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اپنی ویلیوز کو, اپنی نارمس کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے پہلے پوچھا گیا تھا کہ ایک یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کو سمجھنا کہ جڑیں کیوں اہمیت رکھتی ہیں. کیونکہ ایک بار اکھڑ گئیں اور آپ آسمان پہ تیز اڑ رہے ہیں, کوئی بھی مسئلہ آیا تو کسی بھی وقت گریں گے تو جڑیں نہیں پکڑیں گی آپ کو. لیکن آپ دیکھیں کتنی بھی آندھی آتی ہے, کتنا بھی طوفان آتا ہے, اور بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں, بہت اونچے ہوتے ہیں, بہت پھلدار ہوتے ہیں, لیکن وہ گرتے نہیں ہیں. وہ گرتے کب ہیں؟ جب وہ اپنی جڑیں چھوڑتے ہیں. صرف اسی وقت وہ گرتے ہیں جب زمین سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں. تو آپ سب جو اب آپ کو پتہ ہے برین ڈرین کے بارے میں بڑا پاپولر آج کل فیس بک, میڈیا سب بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یا جو ایک ایسی یوتھ جو ہمارے کام آ سکتی ہے, ہمارا فیوچر ہے, وہ یہاں سے جا رہی ہے. ضرور جائیں, لرننگ کے لیے جائیں, سیکھنے کے لیے جائیں, لیکن اپنی جڑوں کو چھوڑ کے نہ جائیں. یہاں واپسی کا راستہ ضرور رکھیں, کیونکہ وہ جگہ آپ کے سیکھنے کے لیے تو ہے, لیکن وہ جگہ آپ کی نہیں ہے. آپ کی جگہ یہیں ہے, اسی ملک میں, اور اسی ملک کو آپ نے واپس لوٹانا ہے. کیونکہ عموماً لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں رکھا, ہم کیا کریں. لیکن اسی ملک نے آپ کو اس قابل بنایا کہ اس دوسرے کنٹری نے آپ کو ایکسیپٹ کیا. یہ سب صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ ہمارا فیوچر ہیں, تو اپنی سوچ کو اگر آپ پازیٹیو کر لیں تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ ہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے, پاکستان کو آگے بنائیں گے. تو بس میں یہ چاہوں گی کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں اور اس ملک کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اس ملک کو فخر محسوس ہو آپ پر, ابھی بھی ہمیں فخر ہے آپ پر. تھینک یو سو مچ.
Now I would like to call upon stage our chief guest of today, His Excellency Consul General of Iran, Mr. Hassan Norain. Please, बहुत सारी तालियों में उनका इस्तकबाल करें. Hassan Norain साहब. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. At the outset, I would like to express my sincere thanks to Mr. Raja Anis and his glorious program, Bila Takalluf. Actually, recently we celebrated and participated in the celebration of the 100th actual recording of the Bila Takalluf program in presence of Honorable Governor Arsent. And we had recorded a special program regarding Iran and Pakistan relations and introducing the Iranian culture and food festival to our dear people of Pakistan. You know, Iran and Pakistan have many commonalities in religion, in ethnic, and in culture, in history. And we are sharing a 1,000 common border, which is located in all Baluchistan province of Pakistan and Baluchistan of Iran. And we considering each other as brotherly and friendly countries, Iran and Pakistan. There are many common words between Persian language and Urdu. I think maybe more than 40% of Urdu language are in Persian words. And we can understand easily what we speak whenever some Iranian people are speak together. Our sisters and brothers in Pakistan can easily understand what are they saying. But regarding the topic of today's program, on the role of the new generation and the youth about their own country and the future of the country, it is obvious that the knowledge and education is power, which in Farsi we are saying Danai Tavanai. I think it's very similar to Urdu. Knowledge is power, Danai Tavanai. Those who have more knowledge, they are more powerful person in the country, in the society. And if we increase our empowerment in knowledge and information, we can have most crucial role in our society, even in our personality, in our personal life. So, but I think, as my friend Mr. Amir Sajjad said in his speech, that Pakistan is a third world, it's belonging to the third world. Let me correct it, that we have to say we are belonging to the developing countries. Our countries have many capacities and potentials, and the young generations are the most valuable asset of the country. Pakistan has more than 60% of its population in the range of the young generation, and I think it's a very important and valuable asset of Pakistan. We have the same rate in Iran as well, and the young generation and the students, particularly the university students, can play a very crucial role for the nation building and for the actually prosperity and development of their own country. Let me give you an example. During the COVID outbreak of the COVID during the world, even in Iran, we were suffering of the COVID during the pandemic, and we tried to buy the vaccines from different countries to survive the life of our people in Iran. But unfortunately, on the excuse of the sanctions, many countries ignored the demand of providing vaccines for the Iranian nation. But the Iranian
young scientists. They started to produce the indigenous Iranian corona vaccine in the country. And after a few months, they produced the vaccines by the name of Barkat. And we survived the life of the people of Iran. And we are proud to say that right now, Islamic Republic of Iran is the only Islamic country that produced the corona vaccine indigenously. Or regarding the nuclear science. The nuclear science is a very high-tech science in the entire world. Iran illegally is the member of all of the international organizations related to the nuclear science. But the Westerners, they are pressurizing the Iranian government to avoid the Iranian people to use this peaceful energy in the country. In this regard also, the Iranian young scientists, they produce the enrichment of the nuclear energy in the country. So I want to say that self-confidence is very important for the young generation, for the nation building, and to empower their own country. So Javanan Pakistan, those who want to see their own country as a developed country in near future, you have to actually have the self-confidence and also to more endeavors to have more knowledge and to have more power to develop your country. Sacrifice for your own country is a sign of the patriotism, which in Farsi we are saying Vatan Parasti, maybe in Urdu have the same word, and also a teaching of Islamic world. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, you have to defend your own country, particularly whenever we are following the teachings of Islam. So I conclude my speech by thanks again to Mr. Raja Anis and his colleagues from Metro One TV channel and Bila Takalluf. And again, request you as your brother from a brotherly country that please empower in knowledge to be more powerful, to develop your country. Right now, Iran and Pakistan both are in the category of developing country. But inshallah, in near future, all the people around the world to have to say developed countries. Pak Iran Zindabad, Dosti Payande Bad. Dr. Miraj, please come here and present Shield of Honor to our chief guest of today, His Excellency Mr. Hassan Norain. बहुत सारी तालियां हसन नोरैन साहब के लिए. ये जब यहाँ से जाएं तो इनको याद हो कि पाकिस्तान में कितनी इनकी रिस्पेक्ट थी. प्लीज बिग राउंड अप्लॉज. Have a seat, sir. I would like to call another chief guest of today, Mr. Amir Sajjad. Mr. Amir Sajjad, please round a big applause, Mr. Amir Sajjad. और किसकी शील्ड है? Professor Javed Baloch Saab, if you want to say something, please. Welcome, Javed Baloch Saab. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा राजा अनीस साहब का और उनकी टीम का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ मैं अपने कुछ अल्फाज शेयर करूँ, खुसूसन ऐसे अहम मौजू पर जिसकी पाकिस्तान को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि जिस वक्त रियल कंट्रीब्यूशन
ایک یوتھ کی اسپیشلی ایز اے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے. اکنامک ٹرموائل جس کی بات کنٹینیوسلی چل رہی ہے اور اسپیشلی اس سے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ساتھ, یعنی ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ, کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں یا جو ہماری پیرٹی ہے کرنسی کی, ڈالر جسے کہتے ہیں, اس کے حوالے سے جو پرابلمز آ رہی ہیں, میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ کو اپرچونیٹیز بتاؤں گا. باقی عامر صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا یہاں پہ, جنہوں نے آپ کو ریئل انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے گائیڈنس دی کہ کس طرح سے آپ نے خود یہ کام کرنا ہے, یعنی خود اس طرف گامزن ہونا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو خود کیسے ڈیولپ کریں اور اس بزنس کو کیسے گرو کریں اور اس بزنس کو ایون ایٹ ڈفرینٹ نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول تک کیسے آپ لے جائیں. اور دیٹ واز اے گریٹ اسپیچ فرام عامر صاحب ٹو یو آل. اینڈ مگر میں تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو بتا دوں, جو کہ محمد علی جناح یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا بزنس اسکول کے طور پر میں خود یہ نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں, کہ یہ جو گیپ ہے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, جس کے ذریعے ڈائریکٹلی ہمارے پیرٹی پہ افیکٹ پڑ رہا ہے, اور خصوصاً برین ڈرین, یعنی اسٹوڈنٹس جو ہے کو الائن کریں انڈسٹری کے ساتھ, اسپیشلی جو انٹرنیشنل انڈسٹری ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کے ساتھ خود کو الائن کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے آپ کو دونوں کام ہو جائیں گے, ایک تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی آپ ایک ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے, دوسری جانب آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی پورے معاشرے کے لیے اور اس ملک کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار اٹ. پاکستان ہماری جان, ہماری شان, سب سے پہلے پاکستان. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ نیس کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.